ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 اپریل 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:45 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت 16:15 ہے۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، حسب معمول آج کا یہ پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں اور ہمارا یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو ہے۔ ہم یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو صرف آپ کی خاطر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ خاص طور پر ہمارے غیرس جماعت دوست جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق اگر ان کے ذہن میں سوالات ہیں تو اس پروگرام کے ذریعے سے وہ اپنے سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے مختلف پہلو، تاریخی واقعات اور بعض اعتراضات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قادیان دارالایمان سے جو پروگرام ہم راہ ہدیٰ کی سیریز کے تحت پیش کر رہے ہیں، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیگر مذہبی کتب کی پیشگوئیاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دعوی نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی، اور پھر گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے انعام سے سرفراز فرمایا، پھر جو آغاز رسالت ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی اور اس کے نتیجے میں جو مصائب آپ کو برداشت کرنے پڑے، ان کا ہم نے تفصیلی ذکر وقت کی رعایت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس دور کا اس وقت ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس وقت مکہ والوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہنسی اور ٹھٹے کی آوازوں میں تحسین اور تعریف کی آوازیں بھی بلند ہونی لگی، اور وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، ان میں سے بعض لوگ حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں مکہ میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قبول کرنے لگے، اسلام کے پیغام کو اپنانے لگے، اور شمع نبوت کے پروانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ جب مکہ کے رؤسا نے اس بات کو دیکھا تو ان کے حکام کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور وہ سب جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیے کہ ہنسی اور ٹھٹے کی جگہ ظلم اور تعدی اور سختی اور قطع تعلق کی تجاویز کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب مکہ والوں کے ظلم کا انتہا ہو گیا
اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ مکہ سے مغرب کی طرف سمندر پار ایک زمین ہے جہاں پر خدا تعالیٰ کی عبادت کے نتیجے میں ظلم نہیں کیا جاتا ہے، وہاں کا بادشاہ منصف ہے، لہٰذا آپ اس زمین کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، شاید کوئی آسانی کی راہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کچھ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے ابیسینیا کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مکہ والوں کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے ان مہاجرین کا تعاقب کیا اور ان کو ظلم پہنچانے کی کوشش کی۔ جب ناکام ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد بادشاہ حبشہ کی طرف بھجوایا جائے جو ان کو اس بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے اور مسلمانوں کو مکہ والوں کے سپرد کرنے کی تحریک کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ حبشہ کے دل کو مضبوط کیا اور اس نے باوجود کفار مکہ کے اصرار کے مسلمانوں کو کفار کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ جب کفار مکہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئے تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی اور قافلے میں جو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے قافلوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ سارا کا سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے، حالانکہ یہ ایک شرارت تھی اور یہ واقعہ بالکل ایک جھوٹا قصہ تھا جس کے نتیجے میں یہ سازش کی گئی کہ جو ہجرت حبشہ کی طرف کرنے والے مسلمان ہیں وہ واپس آ جائیں۔ جہاں پر ظلم اور تعدی کے یہ واقعات ہو رہے تھے وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآنی وحی کو بارش کے مانند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے رہی تھی کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ عظیم الشان فتوحات عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تائید اور نصرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات شق القمر، معراج اور اسراء کے عطا فرمائے جن میں یہ بشارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اسلام کا پیغام اب دور دراز ممالک تک پہنچنے والا ہے اور عرب کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے اور اسلام کو ایک عالمگیر حیثیت عطا ہونے والا ہے۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ کان دھرے ہوئے اس عالیشان نبی کی آواز کو سننے کے لیے متوجہ کھڑی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ہجرت حبشہ، اسی طرح اس واقعہ کے دوران جو ایک جھوٹا قصہ اسلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل، اور پھر جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا عظیم الشان سلوک کیا، اس کے متعلق کچھ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ، فیکس اور ای میل میسیجز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے میرا سوال محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہے کہ ہجرت حبشہ کو جو واقعہ ہے اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتائیں، اسی طرح سورۃ النجم کے نزول کے تعلق سے جو ایک جھوٹا قصہ بیان کیا جاتا ہے اس کی بھی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں پر اتنے شدید مظالم ڈھائے جانے لگے، اور مسلمان بھی صرف مٹھی بھر مسلمان جن میں زیادہ تر غلام تھے اور زیادہ حیثیت کے مالک نہیں تھے، چند تھے جو حیثیت کے مالک تھے لیکن زیادہ تر غلام ہی تھے، وہ ان مسلمانوں پر کو اتنا ان کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا کہ وہ مجبور ہوئے کہ اب ہم ایک خدا کی عبادت کے ساتھ مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ تو ان میں سے بعض کو جیسا بھی آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، منصف بادشاہ ہے، وہ مذہب کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ تجویز آپ کی جو تھی اس پر بعض صحابہ نے عمل کیا، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، زوجہ تھیں، اور اس طرح بعض اور لوگ جس قافلے کی تعداد 10 کے قریب بتائی جاتی ہے،
عورتیں اور مرد ملا کر، وہ سب حبشہ کی طرف، جس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں، اس ملک میں جو عرب کے ساحل، جو بحر احمر ہے، ریڈ سی، اس کے جنوب میں وہاں پر افریقن ملک ہے، اس میں ہجرت کر کے جو ہے وہ چلے جانے کے لیے پروگرام ہوا۔ چنانچہ یہ پروگرام طے پا گیا اور وہ لوگ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے وہاں جب یہ لوگ بندرگاہ پہنچے ہیں تو کوئی کشتی جو ہے تیار ہی کھڑی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ ایسا ہوا، ورنہ کئی دن انتظار میں بھی لگ جاتے تھے کہ کب کشتی تیار ہو اور وہ لوگ جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ سوار ہو کر وہ چلے گئے، جانے کے پورا رستہ طے کیا۔ اس کے بعد وہاں جو اس زمانے میں کیپٹل تھا یہ حبشہ کا، اس کو اکسوم کہتے تھے، وہاں وہ کافی دور ہے ساحل سے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو ان کفار مکہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ وہاں جا کے ان لوگوں کو روکا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے اسلام پھیلا دیں اور بادشاہ کو جھوٹی کہانیاں وغیرہ سنا کے ان کو واپس لایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس تعلق میں آگے بیان ہوگا۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک جھوٹا واقعہ جو ہے وہ بعض کفار کی طرف سے مکہ کے اس لیے گھڑا گیا کہ تاکہ ان لوگوں کو کسی طرح واپس لایا جائے، کیونکہ بادشاہ نے تو ان کی تجویز مانی نہیں تھی اور یہ اس فکر میں تھے کسی طرح ان لوگوں کو واپس لایا جائے۔ اور ہوا یہ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ لوگ رجب کے مہینے میں نبوت کے 5ویں سال نکلے ہیں۔ اسی سال رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے صحن میں سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور کہ سورۃ النجم کی جب تلاوت آپ فرما رہے تھے تو تلاوت کرتے کرتے تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ کے اندر بھی یہ صفات دیکھی ہیں جو میرے خدائے واحد کے اندر ہیں؟ اور وہ جو منات ہے، لات اور عزیٰ کے علاوہ جو منات تیسرا تمہارا بت ہے، کیا اس میں بھی یہ صفات موجود ہیں؟ تو یہ بات گھڑی گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت شیطانی وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اور آپ نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے کہ تلک الغرانیق العلا، کہ یہ جو لات اور عزیٰ اور منات ہیں یہ تو بڑے اچھے اچھے لمبی گردنوں والے بت ہیں، کیا کہنا ہے ان کا، ان کی یہ عالی شان ہے۔ و شفاعت ہنہ لا ترتجیٰ، جو ان کی شفاعت ہے وہ تو اس کی امید کی جاتی ہے خدا سے کہ اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تو اس وقت بولتے بولتے آپ اس صورت کے آخر میں آئے، اور آخر میں اس صورت کے سجدہ ہے جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، صحابہ نے بھی سجدہ کیا، اور کفار مکہ جو وہاں اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا کہ لو بھائی اب آج ہمارے بت اور ان کا خدا ایک ہو گیا ہے، اب مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان سمجھوتا ہو گیا، اور جو ہے وہ یہ ایک واقعہ جو ہے مشہور ہو گیا۔ اور یہ واقعہ کہتے ہیں وہاں پہنچا حبشہ وہاں کے مہاجرین کو کہ جو کفار مکہ ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو وہاں امن ہو گیا ہے، اب کوئی حرج نہیں، آپ لوگ واپس آئیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہیں وہ واپس آئے، اور اب یہ واقعہ اتنا جھوٹا واقعہ ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے میں ذرا سا بھی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ بعض دشمنان اسلام نے گھڑا اور ان لوگوں نے جو ہے اسلام کی دشمنی میں اس کو جو ہے وہ پیش کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین نے بھی انہی کی دیکھا دیکھی اپنی تفسیروں میں یہ باتیں نوٹ کر دیں۔
کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ شیطانی الہام ہوا تھا، اور پھر ایک اس کے لیے توجیہ گھڑی کہ قرآن میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ توجیہ کیا گھڑی کہ سورہ حج میں ایک آیت آتی ہے جس میں میں آپ کو وہ ذرا الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ سورہ حج میں جو آیت آتی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا یا اور نہ نبی، مگر جب وہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں جب وہ پڑھتا ہے، تمنا کے معنی پڑھنے کے بھی ہیں، ویسے قرات کرنے کے بھی ہیں، تو شیطان اس کی قرات میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو شیطانی کلمات ہوتے ہیں وہ مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو جو ہے وہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھو قرآن مجید کی سورہ حج میں ایسا لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمنا کے معنی پڑھنے کے ہیں، یہ بات تو مفسرین نے بھی لکھ دی، دشمنان اسلام بھی لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر اس میں جو پادری ہیں ان کا حصہ زیادہ ہے۔ وہ دراصل اس خوش فکر میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اونچا اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ان میں عیسائیوں میں تو خیر مشہور ہے کہ شیطان ان کو نہیں چھوا، اور یہی بات ان لوگوں نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مس شیطان سے پاک ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے نبی تو مس شیطان سے پاک نہیں ہیں، اور تم تو خود مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام مس شیطان سے پاک ہیں، اور تمہارے نبی مس شیطان سے پاک نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو خود قرآن میں لکھا اور تم مانتے ہو کہ جب وحی ان پر نازل ہوتی ہے تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن وہ شیطان اس میں ملا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے جماعت احمدیہ پر، کہ ہم اس زمانے کے مامور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور پھر ہم لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلح موعود عطا فرمائے گا جو میری ذریت اور نسل میں سے ہوگا، انہوں نے جو تفسیر کبیر لکھی ہے اس میں آپ سورۃ الحج پڑھیں۔ آج جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ تفسیر الکبیر کے سورہ حج سے ہی لے کے بتا رہا ہوں۔ یہ جو آیت انہوں نے کہا، اب دیکھیں حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کے معنی کیے۔ حضرت مسلح موعود فرماتے ہیں بالکل لغو معنی جو کہتے ہیں کہ خدا کا نبی قرات کرتا ہے تو اس قرات کے اندر شیطان اپنی بات ملا دیتا ہے، اس کے معنی تو یہ ہیں ہی نہیں، یہاں پر آتے ہی نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کسی رسول اور نہ نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب وہ کچھ ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں۔ تمنا کے معنی تو ہم لوگ عام طور پہ اس تمنا، خواہش، ارادہ یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو ان معنوں کو چھوڑ کر اتنی دور کہاں چلے گئے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کے ارادوں میں روک ڈالتا ہے۔ اب خدا کا نبی تو ارادہ کرتا ہے غلبہ اسلام کے لیے، خدا کا نبی تو ارادہ کرتا ہے وحدانیت کے لیے، خدا کا نبی تو ارادہ کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین کو کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں، لیکن شیطان جگہ جگہ پر اس میں روڑے ڈالتا ہے، جگہ جگہ پر اس کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے شیطان جو کوششیں کرتا ہے وہ بے شک کر لے، لیکن بالآخر فینسخ اللہ ما یلقی شیطان، شیطان کی جو کوششیں ہیں بالآخر اللہ تعالیٰ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، الہی سلسلے کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اور یہ شیطان ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صاف ستھرے معنی جو حضرت امیر المومنین دوسرے خلیفہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جنہوں نے مسلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان کی تفسیر کبیر میں یہ بیان ہوا۔ تو بڑا احسان ہے ان کا امت مسلمہ پر، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بھاری تعداد میں لوگ اس احسان کو قبول نہیں کرتے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں اسی بات کو لے کے بیان فرمایا۔
تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ معنی ہیں کہ معنی ہیں ہی نہیں کہ شیطانی وحی القاء ہوتی ہے، تو سورۃ النجم میں کیسے شیطانی وحی القاء ہو گئی؟ اور سورۃ النجم میں تو شیطانی وحی کے القاء ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورۃ النجم آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کے آگے پیچھے کی چند آیتیں اگر ہم پڑھیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ شرک کی باتوں کا داخلہ کرنا تو بالکل کسی پاگل کا کام ہو سکتا ہے، کسی چھوٹی سی عقل والے کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے گا تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ ہی نامراد ہوا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی کرتا ہے وحی کے ذریعہ جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں شیطان کا تو یہاں نام و نشان ہی مٹا دیا کہ شیطان کا کیا اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہی الہی سے کرتا ہے۔ علمہ شدید القوا، اس کو شدید القوا اللہ سکھاتا ہے۔ یہی شدید القوا ہے کہ بیچ بیچ میں شیطان کا بھی الہام ہونا شروع ہو جائے۔ بہت افسوس ہے ایسے مسلمان مفسرین پر اور ان لوگوں پر۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑی حکمت والا ہے اور وہ فائز ہوا ہے اپنے عرش پر۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ نیچے اترا۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ دونوں قوسوں کی وطر کی طرح ہو گیا، یعنی ایک طرف اللہ کی طرف چڑھا پھر بندوں کی طرف اترا تو اتنا نزدیک ہو گیا کہ جیسے دو کمانوں کی ایک وطر ہوتی ہے۔ فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پس اس نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی جو اس نے وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے جھوٹ بیان نہیں کیا جو اس نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کرتے ہو اس بات پر جو اس نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبکہ وہ اسے ایک اور کیفیت میں بھی دیکھ چکا ہے۔ آگے فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ، آخری حد پر واقع بیری کے پاس۔ عندہا جنت الماوا، اس کے قریب ہی پناہ دینے والی جنت ہے۔ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جب بیری کو اس نے ڈھانپ لیا، جب اس نے ڈھانپ لیا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ نظر کج ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کے نشانات میں سے سب سے بڑا نشان دیکھا۔ آگے یہ آیت آتی ہے افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم لات اور عزیٰ میں بھی ایسی ایسی باتیں پاتے ہو؟ اتنی آگے باتیں الہی شان کی، الہی جلال کی، الہی سطوت کی بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کیا تم لات اور عزیٰ میں بھی اپنے بتوں میں یہ باتیں پاتے ہو، اور وہ جو تیسرا منات ہے اس کے علاوہ اس میں بھی پاتے ہو؟ تو یہ دیکھیں جب یہاں پر ایسی باتیں ہوں اور آخر میں جو سجدہ ہے واسجدوا للہ وعبدوا، اللہ کے آگے سجدہ کرو اور عبادت کرو، اس میں وہاں بتوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اللہ جانے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال دو قسم کے ہیں، ایک تو یہ جو عیسائی پادری، دوسرے ہمارے بعض مولوی بھی جو اندر سے اسلام کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی ان کی کوششوں کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ اگر اسلام کا کسی نے دفاع کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آج اگر کسی نے بلند کیا ہے، وہ صرف اور جماعت احمدیہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات اس لیے جھوٹی ہوئی، میں نے یہ سارا پڑھ کے سنایا کہ یہ سیاق و سباق ہی نہیں بتاتا کہ اس کے اندر شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، اور دوسرا پہلے جیسے میں نے بتایا کہ شیطان کے دخل کا تو ذکر کا سوال ہی نہیں سورہ حج کی آیت میں۔ اور تیسری بات ایک اور ہے، وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہے، اس طرح اپنی بعض اور کتب میں بھی حضرت مسیح السلام نے بیان فرمائی کہ دیکھو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا جو گھڑا گیا واقعہ، یہ رمضان سن 5 نبوی کا ہے، اور وہ شوال سن 5 نبوی میں وہاں کے جو مہاجرین تھے ان میں سے بعض واپس آئے ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر واپس آ گئے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں سے ایک واقعے کی رمضان کے مہینے میں خبر لے کے کوئی وہاں پہنچے دارالخلافہ حبشہ تک، اور وہاں سے اطلاع دینے کے بعد پھر وہ لوگ نکلیں کہ چلو بھائی اب مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے پہنچو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو 2.5-3 مہینے کا سفر ہے، اس سے کم کا سفر نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔
تو اتنی جلدی کے اندر چند دنوں کے اندر وہ لوگ کیسے واپس آ گئے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دراصل یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اس ہجرت حبشہ کے بعد یہ جو ایک انہوں نے مشہور کر دیا، انہوں نے اپنی ایک سازش کے تحت، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سازش کی طرف کہ یہ واقعہ ایسا گھٹنا ہے ہم نے مسلمانوں کے ایمان لانے کا اور ہم لوگوں کے ان کے ساتھ شامل ہو جانے کا، اور پھر کسی ایک آدمی کو حضور فرماتے ہیں پہلے سے سازش کے تحت وہاں بھجوا دیا، اور وہاں پہنچا اور وہ خوش ہوئے کہ چلو مکہ میں، کیونکہ وہ تو انتظار میں تھے آج نہیں تو کل اسلام پھیلنا ہے، وہ لوگ آ گئے ان میں سے بعض، لیکن پھر جب یہاں آ کے پتہ لگا تاریخ میں آتا ہے تو بعض تو بیچارے رہ گئے مکہ میں اپنے ظلم سہتے ہوئے، بعض پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک ایسا جھوٹا واقعہ ہے کہ اس کا دفیہ اگر کیا ہے، اس کی جو اندر جو جڑوں تک اگر کوئی گیا ہے اور اس کی جو صداقت ہے بین، اس کا اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ سوائے اس کے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خلفائے اعظام نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین کو میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تفسیر کبیر کے تعلق سے مول صاحب نے اپنے جواب میں بار بار ذکر فرمایا، تو قرآن کریم کی جو حقیقی تفسیر ہے اس کو اگر ہم ملاحظہ کرنا چاہیں گے تو تفسیر کبیر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ناظرین یہ خواہش رکھتے ہوں کہ وہ تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو جماعتی ویب سائٹ ہے www.alislam.org، اس میں وزٹ کریں تو وہاں پہ جو قرآن کریم کا پیج ہوگا وہاں سے آپ تفسیر کبیر کی جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے حقائق و معارف جو حضرت المصلح الموعود جو جماعت احمدیہ کے دوسرے امام ہیں انہوں نے بیان فرمائے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ قرآن کریم کی حقیقی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ کتنی عالی شان ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت میرے ساتھ، ان کو بھی انشاءاللہ ہم وقت کی رعایت کے مطابق موقع دینے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جو ہمارے موضوع سے متعلق سوالات ہیں ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر از جماعت دوست ہیں وہ جماعت احمدیہ کے عقائد اور تعلیمات کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہمارے علماء اکرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے مکرم محمد عبدالرشید صاحب جو کہ یو کے سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم مولانا اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل امانت کا بوجھ دیا جو آپ نے اٹھا لیا۔ پھر سورۃ المائدہ میں ذکر ہے کہ اے لوگو میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، نعمتوں کے دروازے کھولتے ہوئے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کیا احادیث سے اس کامل انسان کی دلی کیفیت کا کچھ ذکر ملتا ہے؟ پھر صحابہ کرام کو جب سورۃ النصر نازل ہوئی تھی تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ سوال کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، جو سوال سمجھ میں آیا اس حساب سے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ بیان کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امانت کے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں سے اور تمام انبیاء سے کامل اور مکمل انسان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے کامل اور مکمل شریعت اور مکمل امانت تھی جو قرآن مجید کی صورت میں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ یہ جو امانت کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں جس امانت کا دراصل جو امانت مراد ہے وہ دراصل یہی امانت ہے، قرآن مجید کی امانت۔ دنیا کی تمام شریعتوں میں سے آخری اور مکمل اور کامل شریعت جو قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوئی، یہی وہ امانت ہے دراصل جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے بحیثیت ایک نبی کے، بحیثیت ایک کامل انسان کے، تو اس وقت کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا، کیسے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور دیکھا؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ 2 قسم کے رد عمل تھے۔ ایک تو ان لوگوں کا رد عمل تھا جن کو کفار کہا جاتا ہے، اور ایک ان لوگوں کا رد عمل تھا جو سعید الفطرت تھے۔
کفار کا رد عمل تو ہم بخوبی جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں. ابھی محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم کیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، اور اس پیغام کو روکنے کی کوشش کی، اس امانت کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے اس کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی. تو یہ تو ان کا رد عمل تھا کہ وہ ہر صورت میں یہ چاہتے تھے کہ یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام کسی بھی طرح مکہ کے لوگوں تک یا عرب کے لوگوں تک یا عرب سے باہر کسی انسان تک پہنچ نہ پائے. تو اس کے لیے وہ اپنی پوری کوشش اور پورا زور لگا رہے تھے اس بات کے لیے کہ یہ پیغام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں باہر نہ جائے. تو یہ تو ان کا رد عمل تھا جو مختصر طور پہ میں نے عرض کیا. اور دوسرا رد عمل ان لوگوں کا تھا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، پہچاننے کی قوت رکھتے تھے، سعید الفطرت تھے، نیک فطرت کے لوگ تھے، اور بچپن سے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کی صداقت کے بارے میں جانتے تھے، آپ کی امانت کے بارے میں جانتے تھے، آپ کی شرافت کے بارے میں جانتے تھے، آپ کی نیکیوں کے بارے میں جانتے تھے. تو جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور پھر ہر وہ مشکل اور ہر وہ تکلیف انہوں نے برداشت کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے نتیجے میں جو کفار نے ان کو پہنچائی. یہاں تک کہ جیسا بھی ذکر آیا ان کو ہجرت بھی کرنی پڑی، حبشہ تک ان کو جانا پڑا، پھر مدینہ کی طرف بھی ان کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے اس پاک نبی، اس کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ عشق و محبت کی وہ داستانیں انہوں نے رقم کی جو تا قیامت ہمیں کہیں صحیفوں میں، کہیں تاریخ کی کتابوں میں کسی کے ساتھ نہیں مل سکتی. تو یہ مختصراً ان لوگوں کا رد عمل تھا. تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، اگر تفصیل بیان کی جائے تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا. تو مختصر میں عرض کر دیا کہ دو قسم کے رد عمل تھے. ایک کفار کا تھا جو ہر صورت میں اس پیغام کو روکنا چاہتے تھے، اور دوسرا رد عمل ان لوگوں کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. جزاکم اللہ تعالیٰ. سورۃ النصر کے تعلق سے بھی ان کا سوال تھا کہ اس وقت صحابہ کا کیا ریاکشن تھا. سورۃ النصر کے تعلق سے بھی ان کا سوال تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح والی جو صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اس صورت کا نزول ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا تو بعض صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ صورت سنی تو وہ رو پڑے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے آپ کے اندر ایسا کیا تغیر پیدا ہوا کہ آپ رونے لگ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بیان فرمایا کہ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے جو فتح اور کامیابی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے جدا ہونے کی بھی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو یہ سوچ کر کہ اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارا پیارا نبی، ہمارا پیارا وجود ہم سے جدا ہو جائے گا، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آئے. تو یہ دراصل وہ رد عمل تھا جو سورۃ النصر کے نزول کے وقت صحابہ کرام کے درمیان تقریباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایات میں ذکر آتا ہے، تقریباً جو باقی صحابہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زیرک صحابہ جو قرآن مجید کو سمجھنے والے صحابہ تھے، وہ اس بات کو بھانپ گئے، اور ان کی اسی قسم کی حالت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ فتح، جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، وہ مقصد چونکہ اب پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے اور وہ ہم سے جدا ہو جائیں، اس لیے ان کی اس قسم کی حالت ہوئی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ، تفصیلی جواب تھا. اب ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر کھوکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، بیاہ ہو یا کسی اور عزیز کی وفات کا موقع ہو یا کسی بچے کی پیدائش کا موقع پر، ان موقعوں پر صحابہ کرام کو کیا نصیحتیں اور ہدایات فرمائیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آج کل اتنی بد رسومات دنیا میں پیدا ہو چکی ہیں، انہی مواقع پر
ان کے متعلق جماعت کو یا دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ یہ تو ایک لمبا مضمون ہے، تاہم اس وقت میں مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کی پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی پیدائش، شادی اور پھر مرنے کے بارے میں انہیں پوری زندگی کا ہی انہوں نے مسئلہ چھیڑا کہ کیا ہدایات فرمائیں۔ دراصل ان کے میں سمجھتا ہوں جو سوال کے پس منظر میں یہ ہے کہ آج جو یہ ان امور پر مسلمانوں کے اندر بد رسومات پھیل گئی ہیں، وہ ان کا کیا اسلام سے کہاں تک تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ دراصل حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسوم اور جو ایسے گلوں کے توق بن جاتے ہیں رسوم ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ہی تشریف لائے تھے۔ جی قرآن مجید میں ایسے رسوم کے بارے میں اغلال کے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے اعناق میں، ان کے گردنوں میں یہ اغلال بن کے پڑ جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب یہ ان رسموں میں دنیا پڑتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ ان کے گلوں کا توق بن جاتے ہیں۔ ایسے رسموں کو نبھانے کے لیے پھر قرضے لینے پڑتے ہیں اور بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو خدا کے نبی تو ان سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اب میں مختصراً بتاتا ہوں کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہو تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو، یعنی سب سے پہلے اللہ کا نام اس کو پہنچاؤ، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کو کسی کوئی بزرگ آدمی اس کے ذریعہ جو ہے اس کے منہ میں شہد چٹایا جائے اور وہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے اس کی شروعات کرے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ندا کے ساتھ بچے کی پیدائش ہے، اور پھر جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو دنیا میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور کئی کئی اغراض ان کی ہوتی ہیں، کوئی پیسہ کمانے کے لیے شادی کرتا ہے، کوئی بڑے خاندان کی لڑکی چاہتا ہے، کوئی خوبصورت چاہتا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی میں بھی یا ان سب چیزوں کے اندر بعض دنیاوی فوائد ہیں، لیکن آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کی کہ تم لوگ دین کو ترجیح دیا کرو، علیکہ بذات الدین، تمہارے پر فرض ہے کہ ایسا جوڑا تلاش کرو، لڑکی ایسا مرد تلاش کرے جو دیندار ہو، لڑکا ایسی لڑکی تلاش کرے یا اس کے خاندان والے مل کے ایسی لڑکی تلاش کرے جو دیندار ہو، اور دیندار کو اگر ہم تلاش کرتے ہیں اور دین آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ دنیا بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لڑکا اور لڑکی جو دونوں ہیں جوڑا، ان کی زندگی سنورتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آگے جو ان کے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی دیندار بنتی ہے، وہ بھی اس امانت کو لے کے اٹھتی ہے جس امانت کو لے کر اٹھنے کا قرآن مجید نے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو یہ موٹی بات ہے کہ اس شادی کے وقت دین کو مقدم کر لو، جب دین کو مقدم کرو گے ساری باتیں بیچ میں آ جائیں گی۔ نکاح کی جو آیتیں ہیں یہ تو ہر ایک کو مسلمان کو پتہ ہے، جس وقت نکاح ہوتا ہے اس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آیتوں کا انتخاب فرمایا جس میں تقوی کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں آپس کے جو نکاح کا معاہدہ ہے اس میں اس کو قول سدید کے ساتھ حل کرنے کی، اس میں قول سدید کو مد نظر رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس میں آپ نے یہ جو ذاتیں اور برادریوں کے بہت زیادہ لوگ جھنجھٹوں میں پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے مسلمانوں میں بھی ہو گیا، غیر مذاہب میں تو بہت زیادہ ہے کہ یہ ہوگا ذات کا تو اس ذات میں شادی ہوگی، یہ ہوگا تو یہ چھوٹی ذات ہے، یہ بڑی ذات ہے۔ خالقکم من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے ایک ہی نفس سے پیدا کیا تم کو،
کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر کوئی معزز ہے تم میں سے تو وہی معزز ہے جو متقی ہے, جو خدا خوفی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے, اس سے ہوگی نہیں. تو شادی کے موقع پر ان سب باتوں کو مد نظر رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے. اور ہم مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, لیکن ہم لوگ آپ کے احسان کو بھول جاتے ہیں, قدر نہیں کرتے. اور پھر موت کے وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کا جو قرض ہے اور جو اس نے وصیت کی وہ ادا کرو, اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہونا چاہیے, اس کی تدفین ہونی چاہیے. اور پھر اس موقع پہ کیا ہوتا ہے, لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, نوحے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا, لیکن بعض فرقوں کے لوگ تو بعض بزرگوں کے اوپر روتے ہیں اور اس کا نام ہی نوحہ رکھ دیا ہے جی. نوحہ کرنے سے منع فرمایا. یہ بھی کہ رسم ہے کہ اس آدمی کو یاد کر کر کے کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ نہ رہا تو خدائی ختم ہو گئی ہیں. فرمایا کہ جو وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے اوپر رونا, میرا ایسا ایسا ذکر کر کے, اس میت کو بھی عذاب دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور تو کوئی تعلیم نہیں. لیکن آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر جب فوت ہونے کے بعد اب جی 3 دن ہو گئے, اب جی 10 دن ہو گئے, اب جی 40 دن ہو گئے. یہ نہ کسی حدیث سے نہ کسی قرآن سے کہیں نام و نشان نہیں ملتا اس کا. میرے پاس ایک بار ایک آدمی آیا, رمضان کا مہینہ تھا قادیان میں, تو میں نے کہا بھی کیا ہوا آپ, یعنی قادیان پہنچے وہ تہجد کے ٹائم. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہوگی, وہ نئے نئے احمدی ہوئے تھے. تو پوچھا ان سے, حال دریافت کیا, تو کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور میرے سب بھائی جو غیر احمدی ہیں انہوں نے ان کے اوپر اتنا پیسہ اب لگا اور میرے ذمہ میں بھی 5,000 روپے لگے, تو میری اب آپ لوگ مدد کریں. تو میں نے ان کو پھر سمجھایا کہ میں کہا ہمارے احمدیوں میں ایسا نہیں ہوتا, یہ کیوں تم قرض لوگے, قرض لے کر لوگوں کو کھلاؤ گے, ایسا نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ایسا نہیں ہے. تو یہ کہہ کے سمجھا بجھا کے پھر ان کو بھیجا. تو آج ہم نے دیکھا, ہم جاتے ہیں ایسے مسلمانوں کے, ان کو پتہ ہے ہم کو اس قدر پریشان ہیں, قرضے لیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں بعض دفعہ یہاں تک بھی ہوتا ہے خودکشیاں تک ہو جاتی ہیں. شادیوں پہ بے تحاشا رسم و رواج, جہیز کا لین دین, اور ایسے بینڈ باجے بجتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دور دور تک ان کا کہیں ذکر نہیں آتا. بار بار جب کسی سوال کا جواب ختم ہوتا ہے تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے یہ بات کہنی پڑتی ہے. لوگ سوچتے ہوں گے کہ بس یہ یہیں آ کے ختم ہوتے ہیں. ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کا فضل ہے کہ خدا نے ان مصیبتوں سے ہمیں بچایا, کہ ہماری پیدائش بھی, ہماری شادیاں بھی, ہماری موتیں بھی سب ان احکامات اور ان ارشادات کے مطابق ہوتی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں کے لیے مقرر فرمائی, بیان فرمائی. اور اس کی وجہ ہے خلافت احمدیہ. اگر ہم لوگوں میں خلافت احمدیہ کا یہ زندہ خلیفہ کا سلسلہ نہ ہوتا, ہم بھی کسی قبر کے اوپر جا کے اس کے اوپر بیٹھنے والوں میں سے ہوتے, ہرگز ہم بھی ایسے نہیں ہوتے, ہم میں بھی یہ رسم و رواج ہوتے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں خدا کے لیے خلافت احمدیہ جو اللہ نے قائم فرمانی تھی وہ ہو گئی ہے. آ جاؤ, خدا کا مسیح, خدا کا مہدی آ گیا, بچ جاؤ ان رسم و رواج سے, ان مصیبتوں سے, ان گلے کے توقوں سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب ہم بات کرتے ہیں مکرم عارف الزمان صاحب سے, جو کہ بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب, عارف الزمان صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو شکر گزار ہوں میں. میرا سوال ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں وہ اس طرح کی بات ہوا تھا, زیر ظالم تک گیا تھا رات کو. یہ زیر ظالم سے مسجد اکثر قادیان جاتے لکھتا ہے, یہ کہ وضاحت فرما دیجیے. جزاکم اللہ حسن الجزا. آپ کی آواز واضح تو ہم تک نہیں پہنچ سکی, لیکن آپ نے سوال کیا ہے اسرا کے متعلق, اور کہ اس میں جو مسجد اقصی کا ذکر ہے اس کے تعلق سے آپ نے وضاحت چاہی ہے. مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست ہے.
انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اسراء اور معراج کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بات آگے ہوگی، لیکن ان کا سوال مختصر ہے تو میں مختصر ان کو جواب عرض کر دوں کہ اسراء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے بنی اسرائیل کی صورت میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس اسراء کا ذکر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو جس مسجد اقصی کا یہاں پر ذکر آتا ہے یہ دراصل فلسطین میں جو بیت المقدس ہے جس کو بیت اقدس بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اور واقعات اور تاریخ سے ہمیں اسی بات کا علم ہوتا ہے، جو اس طرح کی تفصیلات ہیں اس سے ہمیں اسی بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ روحانی سفر تھا ایک براق کے اوپر سوار ہو کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا تھا مسجد حرام سے اور مسجد اقصی کی طرف. اس میں جس مسجد کی طرف کا ذکر ہے وہ دراصل یہی بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے. اور اقصی کے لفظ میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی دور تک پہنچنے والا ہے، بلکہ پہنچ چکا ہے. یہی تفصیلات کچھ معراج کی بھی ہیں، اس میں بھی یہی پیغام تھا اور اس میں بھی یہی پیغام ہے. اس لیے بیت المقدس کے لیے مسجد اقصی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور دوسرا ایک پیغام اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی سفر کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اب جو اسلام کا پیغام ہے وہ مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہنے والا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر مشرکوں سے بڑھ کر اب اس کی پہنچ جو ہے وہ یہودیوں تک اور عیسائیوں تک بھی ہونے والی ہے. یہ دراصل مسجد اقصی سے مراد تھا. تو یہ جی اس میں تھوڑا سا مول صاحب نے بتایا نا ابھی کہ بہت دور دور تک پیغام پہنچنے والا ہے، یہ اصل پیغام ہے. اور جو مسجد اقصی اس وقت وہاں فلسطین کی جس کو مسجد کہتے ہیں، یہ جس وقت یہ الہام ہوا تھا قرآن مجید کی آیت تو یہ وہ مسجد تو اس وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک استعارے کے رنگ میں کلام تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد کی طرف لے گیا. تو یہ جو مسجد اقصی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنی ہے، اور یہ ان معنوں میں ہے کہ جو مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اب اس بیت اللہ کے سینٹر سے نکل کر دور دور کے علاقوں تک اللہ تعالیٰ ان مساجد کو بنانے والا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور کی مسجد سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے کہ وہ بھی بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بعد زمانے میں آنے والا ہے، اور دنیا میں آ کر عبادت کا قیام، مساجد کا قیام، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس مسیح موعود کے ذریعہ ہوگا. تو اس میں دراصل ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا ایک غلام آئے گا دور کے زمانے میں، اور اس کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی اغراض ہیں وہ ان کی تکمیل ہوگی، جیسا کہ آیت قرآنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے اندر بیان ہوا. باقی جس طرح یہ منارۃ المسیح اب بنایا حضرت مسیح السلام نے، وہ دمشقی حدیث میں جو ذکر ہے اس کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد بنائی گئی، پھر ظاہری طور پر اس الہام کو پورا کرنے کے لیے اس کا نام مسجد اقصی بھی رکھا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جی ضروری اضافہ تھا. مکرم خالد احمد صاحب ہیں راجستھان سے، انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خالد صاحب آپ سے ہم تھوڑی دیر بات کریں گے، ہم اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ٹیلی ویژن کی آواز ہے آپ کی اس کو میوٹ کر لیں، اس کو بالکل بند کر دیں اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔ اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بھی ہائی رکھیں گے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح طور پر بات نہیں ہو سکے گی۔ ایک ٹیلی فون کالر سے بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم کریم احمد باجوہ صاحب سے، جو کہ جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریم صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ طارق صاحب، سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو، قادیان والوں کو وہاں سے ہم رائے خدا کا پروگرام نشر ہوتا ہے، اور تمام احباب جماعت کو اور خاص کر حضرت خلیفۃ المسیح کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ آج بھی ایک تازہ زلزلہ نیپال میں آیا، اگر کہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی میں سے ہوگا۔ شکریہ جناب، جزاکم اللہ۔ مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں درخواست کروں گا۔ دنیا میں جو یہ قدرتی آفات اور زلزلے آتے ہیں، دراصل یہ اس نیچر کا حصہ ہیں جو مختلف اوقات میں دنیا میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بھی توجہ دلاتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر گناہ اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دوری بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تو دنیا کو اس کے گناہوں سے آگاہ کرنے کے لیے اور دنیا میں جو ظلم اور سفاکی کی انتہا ہو گئی ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے اور اپنی وحدانیت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر یہ الرٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ باز آ جاؤ، موقع ہے، ایسے نشان اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اور یہ دراصل حضرت مسیح السلام نے حقیقت الوحی میں ذکر فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک زلزلہ یا ہر ایک آفت جو ہے وہ آنے والے موعود کی خاطری ہو، بلکہ عمومی طور پر دنیا کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ تم نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا ہے اور تم گناہوں کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ اور حقیقی بات ہے کہ جس وقت خدا کا کوئی مامور آتا ہے تو وہ تو آتا ہی اسی لیے کہ دنیا گناہوں میں پڑ گئی، دنیا جو ہے وہ تاریکی میں آ گئی، دنیا میں ہر جگہ بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے، تو اس فساد سے چھڑانے کے لیے ہی جو ہے وہ آتا ہے خدا کا مامور، اور دنیا گناہوں کی طرف جاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ مختلف طرح کے جو آفات وغیرہ آتی ہیں، یہ کوئی اندھا قانون جو ہے ان آفات کو نہیں برسا رہا، اس قانون کو، ان برسانے والی چیزوں کو، اس کے پیچھے خدا کی طاقت ہے، اور خدا کی طاقت اس کے ذریعہ جہاں اپنے بعض جو دنیاوی جو سائنسی جو اس کے امور ہیں ان کی تکمیل اس کے ذریعہ کرتی ہے، روحانی اعتبار سے اپنے بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آفات کے پیچھے یہ بھی وجہ ہے کہ تم لوگ اپنے پیدا کرنے والے سے اتنے دور چاہ پڑے ہو کہ اس کے بعد پھر تم لوگوں کے اوپر مختلف طرح کے عذابوں کا سلسلہ آنے والا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ مکرم خالد احمد صاحب راجستھان سے، جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، میں امید کروں گا کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیے ہوں گے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے بات کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ جی، میرے پاس میں عمران خان صاحب ہمارے ایڈوکیٹ اور بھی ان کے ساتھی جو ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا کوئی سوال ہے، وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مکہ سے مدینہ جانے کی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے میں کافی ہوں، تو پھر ضرورت کہاں تھی؟ یعنی کہ اللہ چاہتا تو وہیں ان کی مدد کیوں نہیں کی اللہ نے، اور وہاں جانے کی آوشکتا کیوں پڑی؟ اس پہ آپ روشنی ڈالے۔ اور ایک جتنے بھی نبی آئے ہیں آج تک، ان سارے نبیوں کی کبھی بھی جو نس مورتے یا صورت نہیں ہے، تو مہدی علیہ السلام کی جو فوٹو ہے، کیا وہ جائز ہے لگانا؟ کیا وہ صحیح ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالے آپ۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ میں مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا۔
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی کیوں پڑی جبکہ اللہ تعالیٰ خود کافی تھا، آپ کو مکہ میں ہی کامیابی عطا کر سکتا تھا؟ تو یہ ان کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہجرت تو خدا تعالیٰ کے نبیوں کا خاصہ ہے کہ جس وقت وہ آتے ہیں کسی جگہ تو ان کو جب تکالیف پہنچائی جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم لوگ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ خدا کے نبیوں نے ہجرتیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مصر سے ہجرت کی، پوری کی پوری قوم کو لے کے نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہودیوں نے آپ کے اوپر آپ کی زندگی تنگ کر دی اور اللہ نے آپ کو صلیب سے بچا لیا تو آپ پھر وہاں سے ہجرت کر کے پورے جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں سے شمال کا ہوتے ہوئے کشمیر تک آئے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور مکہ میں آپ نے پیغام اپنا پہنچایا تو اس وقت جیسا کہ ذکر ہوا بہت بار کہ بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، اور ان مظالم کی جو ہے انتہا جب کر دی گئی، یعنی کہ صحابہ کو ریت پتھروں کے اوپر گھسیٹا گیا۔ ایک صحابی ان کی جو ماں تھیں حضرت عمار کی والدہ سمیہ ان کا نام تھا، ان کے ران میں نیزہ مار کے ان کو جو وہ شہید کر دیا گیا، دوسری ان کے پیٹ سے نکل کے نیزہ چلا گیا دوسری طرف۔ اور کسی کو ایک لوہاری کا کام کرتے تھے حضرت خباب، وہ جن پتھروں کے اوپر کوئلے کے اوپر لوہا گرم کرتے تھے، بعض بدبختوں نے آ کے اسی کے اوپر ان کو لٹا دیا گرم بھٹی کے اوپر، اور بعد میں وہ اپنا پیچھے کپڑے اٹھا کے دکھایا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں وہ گومڑ بن گیا تھا تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیا، آپ کہتے تھے کہ یہ ایسے میرے ساتھ حالات پیش آ گئے۔ تو اتنے مظالم ڈھائے گئے اور پریشان کیا گیا، تب خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ نے فساد نہیں کرنا کہ وہ فساد کر رہے ہیں تو تم بھی فساد کرو گے۔ خدا کے نبی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ اپنی قوم کو بھی لے کر جو ایمان لائے تھے، جو جا سکتے تھے، بعض نہیں بھی، بعض اتنے کمزور تھے وہ جا بھی نہیں سکتے تھے، تو بھاری تعداد میں وہاں سے مکہ سے مدینہ نکل گئے۔ مکہ سے جو مدینہ کا جو فاصلہ ہے وہ 300-350 میل کا فاصلہ ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لو جتنا ہمارے یہاں سے دہلی کا فاصلہ، 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں بائی کار۔ تو اتنی دور جا کے ایک شہر مدینہ میں آپ اپنے بے سر و سامان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ گھروں سے تو کچھ لے کے گئے نہیں ہوں گے، مسافر بیچارہ کیا لے کے جاتا ہے؟ اتنے پریشانی میں وہاں یہاں دن کاٹے، ظلم سے، اور پھر اتنی دور جا کے بیٹھ گئے۔ اور یہ ان کو پھر بھی چین نہیں آیا مکہ کے کافروں کو، یہ اتنی دور لڑنے کے لیے گئے۔ بدر کا میدان جو ہے وہ مکہ سے کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، نا مدینہ سے، اور مکہ سے وہی 250-300 میل کا فاصلہ، 300 میل سے بھی اوپر، اور اتنی دور تک لڑنے کے لیے گئے۔ تب اللہ نے خدا کے نبی کو حکم دیا کہ اب تو انتہا ہو گئی ہے اور تم لوگ نکلو، میں تمہارا والی ہوں، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اب اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور کوئی اب کیونکہ تم لوگوں نے حجت تمام کر دی ہے کہ ظلم نہیں کریں گے، لیکن ظلموں کی انتہا ہو گئی ہے، تو تم لوگ نکلو۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ فرماتا ہے میں نے لڑنا تمہارے پہ فرض کیا ہے ایسے حالات میں، اور تم پسند نہیں کرتے۔ پسند کیسے کریں گے؟ نہیں، کیسے پسند کریں گے؟ یہ وہ تو بیچارے اتنے پریشان، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار، نہ کھانے پینے کا سامان، پریشان حال، دوسری قوم میں جا کے بیٹھ گئے اور لڑائی سر پہ کھڑی ہو گئی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، نکلے اور جا کے مقابلہ کیا، اور 300 ادھر تھے اور ادھر 1000 کے قریب تھے، بالکل ساز و سامان کے ساتھ لیس۔ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور بڑے بڑے جو کفار تھے جو مقابلے کیا کرتے تھے، جو ظلم کیا کرتے تھے، ابو جہل جیسے اور دوسرے، وہ اس دن جو ہے میدان میں مارے گئے،
اور اللہ کا یہ جو وعدہ تھا ان کے ساتھ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم تھوڑے ہو پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس دن اللہ نے وہ وعدہ کر کے پورا کر کے دکھایا. یہی تھا. جی جزاکم اللہ. مطلب کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اسلام کی اشاعت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کرنی ہے. ان کا یہ بھی سوال تھا کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مکہ میں بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کے نتیجے میں جو اسلام کی تائید میں اپنی غیر معمولی تائیدات اور نصرت فرمایا ہے، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی آپ کو دنیاوی سلطنت بھی عطا ہوئی. پھر دوبارہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح مکہ عطا فرمایا، اس وقت جو دشمنان تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں ظلم کی انتہا کر دی تھی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کے نتیجے میں قبول کیا جب آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم. تو یہ ساری حکمتیں پس پردہ تھیں. اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، کس طرح اسلام کو فتوحات عطا کرنے ہیں اس نے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ حکیم ہے اور قادر ہے، وہ مکہ میں بھی قادر تھا. مکہ میں بھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائید اور نصرت فرمائی ہے، اور اسی طرح مدینہ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتوحات عطا فرمائے ہیں. خالد صاحب کا ایک دوسرا مصابت اضافہ تو کر دیا، لیکن ایک جملہ میں بھی اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اور عظیم الشان اخلاق دنیا کے سامنے ظاہر ہونے تھے، ہر صورت میں، کمزور ہونے کی صورت میں بھی اور پھر بادشاہ بننے کی صورت میں بھی جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو دکھانے تھے، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ کمزوری کی حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، اور وہ کمزوری کی حالت مکہ میں تھی، اور وہ اخلاق جو کمزوری کی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں وہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے فضل سے مدینہ کے ایام میں جو 13 سال تک کمزوری کا زمانہ رہا اور بہت سارے مظالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے اور آپ کے صحابہ نے برداشت کیے، اور وہ عظیم الشان خلق جو کمزوری کی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں وہ آپ سے ظاہر. جی جزاکم اللہ. ان کے سوال کا ایک دوسرا حصہ تھا تصویر کے متعلق کہ کسی نبی کی تصویر تو موجود نہیں ہے، لیکن جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر موجود ہے اور اس کو گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے. تو اس کے متعلق میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. تو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا گیا، بعض انبیاء کے زمانے میں بعض چیزیں نہیں تھیں اور وہ نہیں کرتے تھے، لیکن بعض انبیاء کے زمانے میں جیسے جیسے ترقی ہوئی انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس وقت لوہا اور تانبا پگھلانے کا مسئلہ تھا ہی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ لوہا بھی پگھلایا گیا، تانبا بھی پگھلایا گیا، بہت بڑی بڑی چیزیں بنا کرتی تھیں. تو اگر کوئی اعتراض کرے کہ آدم علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا، ان کے بارے میں تو یہی تعلیم تھی کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھوکے نہ رہو، ننگے نہ رہو اور جھونپڑیوں میں بیٹھا کرو، اتنا ہی کافی ہے. تو جوں زمانہ ترقی کرتا گیا اور جوں آلات اور حالات ایسے نکلتے چلے گئے دنیا کے اندر، تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چکی کا آٹا پیسنے کا نہیں تھا. روتی تھیں کہ اب حضور فوت ہو گئے تو چکی کا آٹا آ گیا، اگر حضور ہوتے تو میں حضور کا سب سے پہلے یہ کھلاتی. تو منع تو نہیں ہے اگر کوئی ترقی والی چیز نکلے تو اس کو اگر فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فوٹو اپنی کھینچنے کی اس لیے اجازت دی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو عکسی تصویر ہے، بعض لوگ قیافہ شناس اس کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، کیا طور طریقے کا مالک ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا آج کے زمانے میں یہ علم بھی ترقی پذیر ہے، تو اس رنگ میں میری فوٹوز جو ہے میں کھنچواتا ہوں، اور یہی غرض ہے، اور وہ بھی تبلیغ کی غرض ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر آپ نہیں جا سکتے. یورپ کے علاقے تک اس زمانے میں آپ صرف ہندوستان کے بعض شہروں میں گئے تو آپ کی تصاویر باہر بھی بھیجی گئیں. بعض لوگوں نے اس کو وہاں دیکھ کے کہا کہ یہ تو کسی جھوٹے کی تصویر ہو ہی نہیں سکتی. اب رہا یہ سوال کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تصویر سے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تصویر سے منع نہیں فرمایا، بلکہ بتوں کی جو تصویریں ہیں ان کو اپنے گھروں میں لگانے، لٹکانے، ان مجسموں کو گھروں میں رکھ کے
पूजने से मना फरमाया और फरमाया कि ये जो जिनके घरों में होंगे उन पर खुदा के रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वरना अगर तस्वीर इतनी ही हराम होती तो अल्लाह ताला ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा की तस्वीर रुमाल के अंदर रख के ना दिखाता कि ये तुम्हारी होने वाली बीवी है, और हुजूर ने वह तस्वीर देखी तो फरमाया हाँ ये तो मैंने देखी थी तस्वीर। और उस ज़माने में तस्वीर चूँकि आईने का रिवाज बन चुका था तो आईना लोग देखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब आईना देखो, शीशा देखो तो मना नहीं है, क्योंकि इसमें भाई इसमें मेरी तस्वीर आती है, इसको तोड़ दो, इसको नहीं देखना। फरमाया नहीं देखो, लेकिन दुआ किया करो कि या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है मेरे अखलाक भी वैसे अच्छे बना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर मॉडर्न चीज़ जो दुनिया में इंसानों के फ़ायदे के लिए है और उससे इंसान फ़ायदा उठा सकता है, हाँ शिरक ना हो, उससे कोई ऐसी बात सामने ना आए जो इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है, तो उससे आपने मना फरमाया। बाकी इन सब चीज़ों से मना फरमाया, वरना आज तो अब पहले ये तो सवाल बड़ा पुराना हो गया है, आज से बहुत सालों पहले ये सवाल किया करते थे और इस पर फतवे भी बड़े मौलवियों ने दिए हैं कि तस्वीर रखेगा तो ये हो जाएगा, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे। मैंने भी बाद घरों में जाकर देखा है कि किसी कैलेंडर में तस्वीर होती तो लोग उसके ऊपर कागज़ चिपका देते, भी तस्वीर नहीं देखेंगे। और मैंने जाकर उनसे पूछा कि आपके जितने मौलवी साहबान हैं सबके जेबों के अंदर बापू गांधी की तस्वीर है 5 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में, बताओ वो तस्वीरें जेबों में लिए फिरते हैं। हज करने जाते हो तस्वीर खिंचवाते हो, बीमार हो जाते हो तो एक्सरा करवाते हो, दाखला बच्चे का स्कूल में कराना सारे मौलवी अपने बच्चों के फ़ोटो खिंचवाते हैं, वहाँ क्यों नहीं करते? तो ऐसी ज़माने की ज़रूरत है और ये कोई मना नहीं है। असल ये देखना चाहिए रूह क्या है, इरशाद क्या है, तो वो जो असल बात है तो मैंने आपको बताई है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हिजरत हबशा के ताल्लुक से ज़िक्र हुआ था, तो उसमें ये बात भी आई थी कि जो हबशा का बादशाह था वो एक इंसाफ पसंद था और मज़हब के मामले में इंसाफ करता था और खुदा ताला की इबादत करने के नतीजे में लोगों पर जुल्म नहीं करता था। तो कुरैश जो मक्का से मुहाजिरीन मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए थे, उनका ताक़ुब कुरैश ने भी किया और इन्होंने एक वफ़द हबशा के बादशाह की तरफ भिजवाया ताकि वो उनको जो बादशाह हैं उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काएं। तो ये क्या वाक़या था, इसकी कुछ तफसील हमें बताएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जैसे कि अभी शुरू में जो सवाल आपने मोहतरम मौलाना मुनीर खादिम साहब से पूछा तो उसमें इस बात का जिक्र आया कि सन 5 हिजरी में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मुसलमानों को ये इजाज़त दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत करें। चनांचे चंद अहबाब शुरू में हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए, बाद में वो अफवाह का वाक़या भी हुआ, बाद उसमें से वापस भी आ गए और मक्का में ही रहे और बाद वापस मदीना चले गए। लेकिन उसके बाद ये हिजरत का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी रहा उसके बाद भी, और बाज़ तारीख़ की कुतुब में आता है कि 101 अफराद ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की, जिसमें 18 ख़वातीन भी शामिल थीं। लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र आया, जो पहला वफ़द हिजरत करने के लिए हबशा की तरफ रवाना हुआ तो उस वक्त भी जब कुरैश को ये इतला हुई कि बाज़ मुसलमान हबशा की तरफ जा रहे हैं तो उस वक्त भी उन्होंने उनका ताक़ुब किया, लेकिन उस वक्त वो नाकाम हुए। वो कश्ती में बैठ चुके थे और हबशा की तरफ रवाना हो चुके थे, इसलिए उस वक्त वापस आए। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये सिलसिला तो जारी है और बड़े अमन व सुकून के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ हबशा के बादशाह अस्मा नजाशी की पनाह में मुसलमान वहाँ दिन गुजार रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये कुरैश को गवारा नहीं हुई। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ जाके अमन व सुकून के साथ रहें और हम हमारे मजालिम का तख्ता मश्क न बने। चनांचे उन्होंने एक और साजिश इसके लिए की और बाज़ाब्ता एक वफ़द हबशा भेजा जिसमें 2 अफराद शामिल थे, जिनमें से एक का नाम था अमर इब्न आस और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला इब्न रबिया। इन 2 अफराद को वफ़द की सूरत में कुरैश ने हबशा की तरफ भेजा और बड़े कीमती तहाइफ और तोहफे साथ दिए कि ये तोहफे और तहाइफ वो वहाँ के दरबारियों को दें और वहाँ के बादशाह को दें और उसको राज़ी करें इस बात के लिए कि मुसलमानों को वो वापस भेज दे, और यहाँ मक्का में जब उनको वो वापस भेज दे तो दोबारा हम उनको पहले की तरह अपने मजालिम का निशाना बना सकें। चनांचे ये वफ़द गया है, हबशा की तरफ रवाना हुआ।
تو وہاں کے درباریوں کو پہلے انہوں نے وہ تحائف دیے جو ساتھ لے کر گئے تھے، اور ان درباریوں کے ذریعے سے انہوں نے وہاں کے بادشاہ جس کا نام اسمہ تھا، اسمہ نجاشی کے دربار میں رسائی حاصل کی، اور اسمہ نجاشی کے سامنے اپنی یہ بات پیش کی کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں نے مکہ میں ایک نیا دین شروع کیا، اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین شروع کر رکھا ہے جو آپ کے دین کے بھی خلاف ہے، اور انہوں نے ملک میں فساد برپا کر رکھا ہے، اور اب وہ یہاں آ گئے ہیں، آپ کی پناہ میں یہاں رہتے ہیں، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس مدینہ بھیجیں۔ لیکن اسمہ بہت ہی سمجھدار انسان تھا، بہت سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے قریش کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ میری پناہ میں آئے ہوئے ہیں، جب تک میں ان سے ان کی بات نہ پوچھوں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ مسلمانوں کو اسمہ نجاشی کے دربار میں بلایا گیا۔ اسمہ نجاشی نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا نیا دین تم لوگوں نے شروع کیا ہے؟ مسلمانوں کی نمائندگی میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں بیان کی، اور انہوں نے اسمہ نجاشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، ہم لوگ بت پرستی کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ہر قسم کی بدی جو ہو سکتی تھی وہ ہم کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اور اس نے اپنا ایک رسول ہمارے اندر مبعوث کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا رسول جس کو ہم بچپن سے جانتے تھے، جس کی شرافت سے ہم واقف تھے، جس کی سچائی سے ہم واقف تھے، جس کی امانت داری سے ہم واقف تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو کر ہمیں عبادت الہی کی تعلیم دی، ہمیں توحید کی تعلیم دی، ہمیں سچائی اور امانت داری کی تعلیم دی، ہمیں جھوٹ سے باز رکھا، اور اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم دی اور برے اخلاق سے باز رہنے کی تعلیم دی۔ تو جعفر ابن ابی طالب نے مزید بیان کیا کہ ہم نے اس رسول کو قبول کیا، لیکن اس رسول کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو ہماری قوم تھی وہ ہماری دشمن بن گئی، انہوں نے ہمارے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور ہمیں تنگ کیا، اور جبراً ہمیں اس دین سے واپس پھرنے کے لیے کوشش کی۔ لیکن ایسی صورت میں جب مظالم کی انتہا ہوئی تو ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی کہ ہم آپ کے ملک کی طرف ہجرت کر کے آئیں اور آپ کی پناہ میں رہیں۔ تو یہاں ہم آپ کی پناہ میں حفظ و امان میں رہ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں آپ کی طرف سے کسی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو اسمہ نجاشی نے جب یہ باتیں سنی تو بڑا متاثر ہوا۔ اس نے ایک اور بات پوچھی حضرت جعفر ابن ابی طالب سے کہ جو کلام تم پر نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے سنا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بہت ہی خوش الہانی سے سورہ مریم کی ابتدائی آیات ان کے سامنے پیش کی اور سنائی۔ تو جب یہ آیات اسمہ نجاشی نے سنی تو وہ اور زیادہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور رونے لگ گئے، اور رقت بھرے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے، یہ کلام اور مسیح کا کلام جس کو وہ مانتے تھے، عیسائی بادشاہ تھا وہ، اس نے کہا یہ کلام اور مسیح کا کلام ایک ہی منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہیں، ایک ہی منبع نور سے نکلنے والی کرنیں ہیں یہ۔ تو اس طرح سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے قریش کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، یہ میری پناہ میں رہیں گے۔ تو قریش کے وفد نے جب دیکھا کہ ہم تو ناکام ہو رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم آ گئے تھے اس میں تو ہمیں ناکامی ہو رہی ہے، انہوں نے پھر ایک بار پھر کوشش کی، درباریوں کے ذریعے پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے وہ، اور انہوں نے ایک اور بات وہاں اسمہ نجاشی کے سامنے پیش کی کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسیح کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسیح کے عقیدے کے تعلق سے اس وفد نے اسمہ نجاشی سے پوچھا ہے، تو مسیح کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے کے بالکل برخلاف ہے، یہ مسیح کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور ہم مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک رسول سمجھتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اب ہماری شاید یہاں سے واپسی ہوگی، اس قسم کے خیالات ان کو آنے لگے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کو جب بلایا گیا اور اسمہ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ حضرت مسیح کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو یہی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ ہم مسیح کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے، اور یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے مقرب رسولوں میں سے ایک رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے دنیا میں آئے تھے۔ تو جب یہ باتیں جعفر ابن ابی طالب نے اسمہ نجاشی کے سامنے بیان کی تو تاریخ میں آتا ہے کہ اسمہ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور اس تنکے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ جو تم نے بیان کیا ہے اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی میں حضرت مسیح کو نہیں مانتا اور میرا عقیدہ نہیں ہے۔
تاریخ میں آتا ہے کہ اس دربار میں بعض پادری بھی موجود تھے، ان پادریوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہاں مسیح کی توہین ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اسما نجاشی نے بالکل ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ بڑے غور کے ساتھ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی یہ ساری باتیں سنی اور ان کی تائید کی ان باتوں کی، اور اس طرح سے جو قریش کا وفد تھا جو اپنے نہایت ہی خطرناک مقاصد کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہوا تھا اور وہاں سے مسلمانوں کو لانے کے لیے روانہ ہوا تھا تاکہ ان کو دوبارہ مظالم کا تختہ مشق بنائے، اس طرح سے وہ ناکام ہوا اور ناکام و نامراد اس کو پھر واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ یہ جو مسلمان تھے یہ وہاں رہے، حبشت میں رہے، اسما نجاشی کی حکومت کے تحت رہے، بڑے حفظ و امان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے وہ چند سال جو وہاں وہ رہے وہ گزارے، اور پرامن طریقے سے گزارے اور اخلاص اور وفا کے ساتھ گزارے۔ وطن وہاں جس وطن میں وہ رہے اس کے ساتھ بھی اخلاص و وفا کا مظاہرہ کیا۔ ایک ذکر آتا ہے ایک جنگ کا کہ ایک جنگ اسما کو اپنے ایک حریف سے، اپنے ایک دشمن سے ان دنوں میں لڑنی پڑی، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ بھی، مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو میدان جنگ میں بھی بھیجا اور کہا کہ وہاں پتہ کریں، اگر اسما کو ضرورت ہو تو ہم بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو اس ملک میں رہنے کا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ حق ادا کریں اس ملک میں رہنے کا کہ ہم بھی جنگ میں شامل ہوں۔ لیکن وہ ساتھی جب میدان جنگ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسما کو فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن پیچھے بہرحال پھر بھی وہ دعائیں کرتے رہے اسما کی کامیابی کی، اور اسما کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی جب وہ رہے حفظ و امان میں رہے اور ملک کے ساتھ اخلاص اور وفا کے ساتھ وہاں رہے۔ تو یہ ایک مثال، ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس قسم کے مظالم تھے قریش کے مسلمانوں کے اوپر۔ ابھی محترم مولانا منیر خادم صاحب نے چند ایک کا ذکر کیا، انہی میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، انہوں نے اتنی دور جا کر، سمندر پار جا کر ان مسلمانوں کو واپس لانا چاہا اپنے مظالم کا تختہ مشق بنانے کے لیے، جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ کس قدر ان کے مقاصد تھے، کس قدر ان کے عزائم تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ضمناً عرض کر دوں کہ موجودہ زمانے میں بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، پاکستان میں جو مظالم احمدیوں کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے جب احمدی دوسرے ممالک میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی بعض ملا اور جو غیر جماعت احمدیہ کے دشمن ہیں وہاں جا کر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جو یہ وقت تھا ناکام اور نامراد حبشہ سے واپس آیا، مسلمانوں نے اپنے چند سال وہاں گزارے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ چند لوگ تو ان میں سے یثرب، اکثر بلکہ جو مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت آئے تھے، اور بعض لوگ جو باقی رہ گئے تھے وہ خیبر کے زمانے میں، جنگ احد بھی ہو چکی تھی، جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، جنگ احزاب بھی ہو چکی تھی، جنگ خیبر میں جب خیبر فتح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس زمانے میں جو باقی حبشہ کی طرف مسلمان روانہ ہوئے تھے وہ واپس آئے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ کس قدر قریش مسلمانوں پر مظالم کرتے تھے اور کس حد تک وہ جا سکتے تھے مظالم کرنے کے سلسلے میں، اور دوسری طرف ایک نہایت ہی پیارا خلق اس حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں کا یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کس قدر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں وہ اسلام کے کس قدر شیدائی تھے کہ وہ اسلام سے کسی بھی صورت میں دور نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیم سے کسی بھی صورت میں وہ دور جا نہیں سکتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا، اسما نجاشی کے سامنے مسلمانوں کا مکالمہ اور مخاطبہ ہوا اور گفتگو ہوئی قریش کے وقت کی صورت میں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے پتہ لگتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جہاں پھر میں ایک دورہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جہاں ایک طرف قریش کے مظالم کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے، وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی بھی یہ ایک بہت ہی نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان دلیل ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ مکرم شاہد ظہور صاحب ہیں جرمنی سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو پیارے حضور کی خدمت میں میرا دعاؤں برا سلام، اور راہ ہدیٰ قادیان کی پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام۔ تو میرا سوال یہ ہے، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا سوال مکمل دہرا دیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 435، اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما سوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس میں اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے، اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پاس اس طریق کی کہ روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی نے امر دی ہیں اور نہیں دی۔ تو اس میں حضور شریعت کی تعریف فرما رہے ہیں، تو اور حضور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری وحی نے امر بھی ہیں اور نہیں دی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام تو ایک حضور کا دعویٰ تھا کہ میں ایک امتی نبی ہوں، تو میں اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھ پایا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا۔ یہ جہاں انہوں نے روحانی خزائن نکالی ہے اور وہ آگے تفسیر اس کی آگے جواب پڑھا ہے، اور آگے تک پڑھتے چلے جائیں نا تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اصل میں غیر احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت لے کر آئے ہے جی، اور یا براہ راست اس کی نبوت ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے مختلف جگہوں پر بار بار آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب شریعت والی نبوت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، اب صرف وہی نبوت باقی رہ گئی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت کے نتیجے میں مل سکتی ہے۔ آپ سے پہلے ایسی نبوت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جو امت میں جو انبیاء آئے ہیں ان میں سے کسی کو اس لیے نبوت نہیں ملی تھی کہ وہ کہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل پیروی کی اور ہمیں نبوت مل گئی۔ سب کو براہ راست اپنے اپنے طریق پر نبوت ملتی چلی گئی۔ یہ خاصہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ان کو یہ درجے ملیں گے نبوت کا، صدیقیت کا، شہادت کا اور صالحیت کا۔ اس کی تفسیر کئی جگہوں پہ کئی موقعوں پر جو ہے وہ اسلام جماعتی لٹریچر میں بیان کی گئی ہے، اور MTA پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو سوال جواب آتے ہیں وہ بھی اگر جنہوں نے دیکھے ہوں دیکھنے چاہیے، وہ اس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو کبھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شریعت والا نبی ہوں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل پیرو اور آپ کا غلام ہوں، اور اس غلامی میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نتیجے میں نبوت ملی ہے۔ اور جہاں تک نبوت کا مسئلہ ہے، صرف میں ابھی آتا ہوں ان کے سوال کے جواب کی طرف، لیکن تھوڑی تمہید کر دیتا ہوں کہ نبوت کے صرف ہم ہی قائل نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہونی چاہیے، نبوت کی ضرورت کے قائل ہمارے غیر احمدی بھائی بھی ہیں۔ اسی لیے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو 2000 سال سے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لاتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہماری بگڑی بنائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، نبوت کی ضرورت ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی امت میں نبی پیدا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس زمانے میں بنی اسرائیلی نبی آئے تھے، وہ خدا نے ان کو آسمان پہ رکھا ہوا ہے، اور چونکہ ضرورت ہے اللہ ان کو جو ہے وہ پھر بھجوائے گا۔ تو نبوت کی ضرورت کے تو وہ بھی قائل ہو گئے۔ یہ تو بلا وجہ ان لوگوں نے شور ڈالا ہے کہ نبی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں آخری نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بھائی اگر آخری نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد آئیں گے تو آخری کون ٹھہرا؟ آخری تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں تو پھر بھی آخری نبی نہیں ہوئے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کے بعد تو یہ اس بات کے بارے میں ان کے بارے خود کے متعلق کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نبوت کے قائل نہیں ہیں، نبوت کے قائل ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ شریعت، حضرت مسیح السلام نے یہ فرما دیا کہ دیکھو شریعت والا نبی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ احکام ہوتے ہیں اس کے جو وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر آتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی قرآن مجید کی شکل میں، وہ ذلی طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں مجھے بھی عطا فرمائے احکام اور نواہی، اور یہ بھی مجھے بھی اپنی حکم ملا نمازیں پڑھو اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات ہیں ان کو دیکھو، اور اس طرح اور بھی بعض جو اوامر اور نواہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شریعت والا نبی ہو گیا ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اس قدر ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا جو ہے وہ فیض ہے اس نبوت کے اوپر کہ اتنی عطا آپ کی ملتی ہے کہ جو آپ کے اوامر اور نواہی جو شریعت کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، آپ کی پیروی اور اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ عطا فرما دی ہیں۔ لیکن اس کا آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں شریعت کا والا نبی ہوں، بلکہ مختلف جگہ پڑھتے چلے جائیں آپ نے یہ فرمایا کہ میں نبی ہوں لیکن بغیر شریعت کے، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو بے شک اگر دنیا کے پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو مجھے یہ مرتبہ مکالبہ مخاطبہ جو وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ نہ ملتا۔ تو گویا آپ تو اپنی وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت کی شکل میں فرماتے ہیں۔ تو اس سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کے حضرت مسیح السلام کی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم آصف چغتائی صاحب ہیں، یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل قادیان اور راہ خدا کی ٹیم کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا خلفائے راشدین میں سے اگر کسی کو کوئی نہیں مانتا کیا وہ مسلمان ہے؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ حجرت اسود پہلے کس مقام پر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش نے مل کر خانہ کعبہ میں نصب کیا؟ یہ اس کی تفصیل چاہیے۔ جناب شکریہ جزاکم اللہ۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ دوسرا سوال تو میری سمجھ میں نہیں آیا، پہلا سوال میں نے سن لیا ہے، وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا انکار کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مختصراً یہ عرض ہے کیونکہ اب وقت بھی بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اور قرآن مجید نے جو مسلمان کی تشریح بتائی ہے اس حساب سے، اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کو بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بہرحال مسلمان ہے۔ وہ کس کا انکار کرتا ہے کس کا انکار نہیں کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کا، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانے کا اظہار کرتا ہے اور اسلام کے 5 ارکان پر عمل پیرا ہے تو اس کو ہم مسلمان کہیں گے، اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہی تو بات ہم ان لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں جو جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ کسی شخص کو، کسی انسان کو کسی مذہب سے باہر یا اسلام سے باہر قرار دے، دائرہ اسلام سے باہر قرار دے۔ اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اسلام کے دائرے کے اندر ہے اور کون اسلام کے دائرے کے باہر ہے۔ تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو قائم کرنے کے لیے جو کوششیں آپ نے کی ہیں اور عورتوں کی عزت کو قائم کرتے ہوئے آپ کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں ان کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔
اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً، عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا، وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس سیریز کا جو 5واں ایپیسوڈ ہے وہ مورخہ 2 مئی 2015 کو قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا